ہمیں نا ہولسٹکلی مطلب سمجھنا ہے. دین صرف ظاہر پہلو کا نام نہیں ہے. صرف اپنا اٹائر کرنے سے، اپنی داڑھی بڑھا لینے سے، اپنی پینٹ کو اپنے ٹخنوں سے اوپر کر لینے سے بندہ دیندار نہیں بن جاتا. کہتے ہیں کہ تم میں سے وہ بندہ طاقتور نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے. مرد وہ ہے جب اس کو غصہ آیا ہوا ہو، غصے کی حالت میں اپنے غصے پر قابو پا لے. جب ابن عباس کو پتہ چل گیا نا کہ یہ سینیریو ہے، ابن عباس کہا کرتے تھے یستعیذ باللہ العشق، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کرتے تھے عشق سے. So who's man enough to say اے اللہ مجھے عشق سے بچا کے رکھے. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ونس اگین آئی ہوپ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. اور الحمدللہ ونس اگین ایز آئی سیڈ کہ آج بھی انشاءاللہ ہم میرج کے حوالے سے، شادی کے حوالے سے، اور ریلیشنز جو ہوتے ہیں، ریلیشن شپس وغیرہ، اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم کچھ نہ کچھ بات سیکھیں گے، سنیں گے، اور اپنی زندگیوں کو اچھے طریقے سے جیسے اسلام نے ہمیں بتایا ہے اس طرح گزارنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اچھا دیکھیں، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جس سوسائٹی میں ہم اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، آپ مجھے ریکٹیفائی بھی کر سکتے ہیں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، کہ کبھی کبھار ایسا آپ کو سننے کو ملتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر دو لوگ آپس میں ملتے ہیں نا، دو دوست مل رہے ہیں آپس میں، اور ایک ہی شادی ہونے لگی ہے، تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ اچھا یار تم ارینج میرج کر رہے ہو، میں نے تو لو میرج کی تھی. ایز ایف اس کو بڑا ایک بڑھا چڑھا کے بات کی جاتی ہے اور اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے کہ تم کون سی صدی میں رہ رہے ہو. آج کے زمانے میں تم ایسی بات کرے کہ یو آر ہیونگ این ارینج میرج. دیکھو میں اب دیکھیں سبحان اللہ، دیکھیں واٹ کائنڈ آف سوسائٹی وی لیونگ ان، جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کبھی بھی برائی اور اچھائی برابر نہیں ہو سکتی. وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ is very very important. کبھی بھی برائی اور اچھائی برابر نہیں ہو سکتی، چاہے تمہیں ہر طرف برائی نظر آ رہی ہے. اگر پوری دنیا برائی کر رہی ہے وہ اس کو ٹھیک نہیں سمجھا جائے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور ہمارے دین نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا. ڈو یو گیٹ دا پوائنٹ؟ تو یہ عموماً جب ہم ایکسکیوز پیش کرتے ہیں نا کہ دیکھو وہ بھی تو کر رہا ہے، اور یہ عموماً بچے کیا کرتے ہیں. ٹو بی آنیسٹ، دو چھوٹے بہن بھائی ہونا، اور اگر موبائل میں وہ گیمز کھیل رہے ہیں، اور اگر آپ چھوٹے سے موبائل لے لو نا، بابا بھائی بھی تو کھیل رہا ہے، وہ دیکھو آپ ہی بھی تو کھیل رہی ہے. آئی مین وی شوڈ ناٹ پریٹینڈ ایز کڈس. ٹھیک ہے، اگر کوئی چیز غلط ہے اس کو ایڈمٹ کریں اور یہ دیکھیں کہ آیا میں تو نہیں اپنی زندگی میں اس چیز کو پریکٹس کر رہا. اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں rather than pointing fingers on others کہ وہ بھی تو کر رہا ہے، یہ غلط بات ہے. اس طرح آپ اپنا کریکٹر کیسے بہتر کر سکیں گے. alright، تو یہ ہم نے جو ہے انشاءاللہ بجائے اس سے کہ ہم بلیم گیم پلے کریں کہ دوسروں کو ہم برا کہیں گے جی فلاں ایسا ہے، یا میرے سوسائٹی والے ایسے ہیں، میرے رشتہ دار ایسے ہیں، میرے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں، یعنی یہ تو پھر بلیم گیم کبھی جو ہے نا آپ کا بلیم ختم ہی نہیں ہوگا. جب بندہ اپنے آپ کو چینج نہیں نہ کرنا چاہتا تب اس طرح کی سچویشن سامنے آتی ہے. So what we have to understand, we have to change ourselves first. پہلے اپنے آپ کو ہم چینج کریں. تو یہ جو سننے کو بات ملتی ہے نا، وہ یار تو کیسی بات کر رہا ہے، آج کے زمانے میں تو ارینج میرج کر رہا ہے، دیکھو میں نے جو ہے لو میرج کی تھی، living happily. تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ دیکھو زیادہ اسلامی نہ بنو. اسلام اٹ از ایز اف کہ اسلام تو بڑا بیکورڈ ریلیجن ہے. تم آج کے زمانے میں تم اسلام کی بات کر رہے ہو، تمہیں نہیں پتا آج سود کے بغیر کام کرنا پاسبل ہی نہیں ہے. تمہیں نہیں پتا یہ چیز اگر تم اسلام کو لے آؤ گے تو ہم کیسے کریں گے. تو اسلام کو بیکورڈ سمجھا جاتا ہے. اور بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم چونکہ ہماری دوستیں یاریاں بھی ایسے لوگوں کے ساتھ ہے، اگر ایک لڑکا مثال کے طور پہ اگر
نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی ہے ہلکی ہلکی اپنی داڑھی بھی بڑھانے لگ گئے، تو لڑکوں کے پریشر میں آ کے وہ کہتا ہے کہ یار داڑھی ختم ہی کر دیتے ہیں، کیا فائدہ، لوگ کیا کہیں گے۔ تو ہم اپنی سوسائٹی کے پریشر میں آ جاتے ہیں، انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار بن جاتے ہیں اور اپولوجیٹک بن جاتے ہیں کہ یار بات تو صحیح کر رہے ہو، یار صحیح بات ہے۔ ہم نے سمجھنا کیا ہے، what we have to understand، کہ اسلام، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا پیغام لے کے آ گئے تھے نا، it revolutionized the whole world۔ یہ وہی عرب تھے، ان کے پاس جوتے نہیں تھے پہننے کے لیے، پراپر کپڑے نہیں تھے پہننے کے لیے، اور اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، لیکن جب اسلام آیا ان کے دلوں میں، ساری دنیا نے دیکھا، یہاں تک کہ پرشین امپائر، جب مسلمان آگے بڑھتے بڑھتے عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب پرشین امپائر کو انہوں نے دستک دی، تو جو ان کا کنگ تھا، بادشاہ تھا، کہتا ہے کہ یار یہ بدو، یہ بکریاں چرانے والے، ہاؤ ڈیئر دیس پیپل کم ٹو آور پلیس، ہمارے پاس کیسے آ گئے یہ لوگ۔ تو ربیع بن عامر نے بڑا زبردست جواب دیا تھا رضی اللہ عنہ، جب وہ پوری جو مجلس ہے اور اکیلے صحابی آئے ہیں، بڑے سادے سے صحابی، سبحان اللہ، اور یہاں پہ اس کا عالیشان تخت ہے، اور اس کے کپڑے آپ یہ کہہ لیں کہ اس کا جو تاج تھا، کراؤن تھا، سونے جواہرات سے جو ہے بھرا پڑا تھا۔ کہتا ہے او یو عرب، تم بدو لوگ کیا کر رہے ہو ہمارے ہاں، ادھر کرنے کیا آئے ہو؟ کہتے ہیں کہ نحن جئناک، ہم آئے ہیں، لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، کہ ہم آئے ہیں تاکہ لوگوں کو نکالیں غلامی سے، لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کے ایک رب کی غلامی میں لے کے آئیں۔ دس از دا پرپز آف اسلام۔ تو ہمیں اپولوجیٹک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، انٹلیکچوئلز بھی ہیں، ہمارے پاس ریسورسز بھی ہیں، لیکن پھر بھی ہم مار کیوں کھا رہے ہیں؟ ہمارے پاس سب کچھ ہے، صرف ایک چیز نہیں ہے، وہ ہے اسلام۔ اسلام کو آن کر کے دیکھو تو صحیح، پھر کہنا کہ ٹھیک ہے جی چینج نہیں آ رہا۔ صحابہ اکرام کے پاس کوئی ریسورسز نہیں تھے، سبحان اللہ، واللہ they had only one thing, that is ایمان۔ اور یہ فرینچ ہسٹورین ہے گروسے، I hope I'm taking his name correctly، وہ کہتا ہے کہ پرشین امپائر جب ٹوپل ہوئی تھی نا، جب گری تھی مسلمانوں کے ہاتھوں، یہ خود مسلمان تو نہیں تھا یہ ہسٹورین، کہتے ہیں مسلمانوں کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھے، صرف ایک ہتھیار تھا، وہ تھا ان کا بلیف، ان کا ایمان۔ تو دس از واٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ۔ ہم نے اپولوجیٹک نہیں بننا، ہم نے دھڑلے سے کہنا ہے ہاں جی ہم مسلمان ہیں، وی آر مسلمس۔ اور آپ کو جو دعا سکھائی گئی ہے نا، ہمارے نبی نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اس کو صرف زبان سے نہیں کہنا، یہ دل سے آواز نکلنی چاہیے کہ میں راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان کے، اے اللہ آپ ہی میرے رب ہیں، وبالاسلام دینا، اور اسلام ہی دین ہے، وبمحمد نبی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے نبی ہیں، ان کو فالو کریں گے، ان کی اتباع کریں گے تو نجات ملے گی۔ صرف لیبل لگا لینے سے، مسلمانوں والا نام رکھ لینے سے نجات نہیں ملے گی۔ یہ میرے لیے بھی ایک لیسن ہے، ایڈوائس ہے، اور آپ کے لیے بھی ہے۔ تو اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہم اپنے دین کو اون کریں، اور ہم انشاءاللہ الرحمن اسی مقصد کے لیے یہاں پہ ہم ہر ہفتے جمع ہوتے ہیں۔ alright, let's get back to the topic۔ ہم نے جو حدیث پڑھی تھی، 2 احادیث پڑھی تھی، اس میں سے ایک حدیث جو ہم نے پڑھی تھی، جو کہ خاص کر اس میں مرد حضرات ہیں ان کے لیے زیادہ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، اور جو لڑکی کے پیرنٹس ہیں اس میں یعنی ایونچولی ان کے لیے بھی آپ یہ کہہ لیں لیسن ہے، اور لڑکی والوں کے لیے بھی ہے، جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، کہ اگر تمہارے پاس کوئی فیملی آتی ہے، لڑکی کا پرپوزل لے کے آتی ہے، اگر آپ کو اس کا اخلاق اچھا لگتا ہے اور اس کا دین اچھا لگتا ہے تو کیا کرو، فزوجوہ،
اس لڑکی کی اپنی لڑکی کی شادی کروا دو اس لڑکے کے ساتھ. اور اس میں اس سے پہلے جو ہم نے حدیث پڑھی تھی جہاں پہ 4 چیزوں کی وجہ سے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایک لڑکی کو پروپوز کیا جاتا ہے, اس سے شادی کی جاتی ہے, کہ تنکح المرأۃ لأربع, 4 چیزوں کی وجہ سے ایک لڑکی سے ایک عورت سے شادی کی جاتی ہے. لمالها, لحسبها, لجمالها, لدینها. اس کے مال کی وجہ سے, اس کے حسب نسب کی وجہ سے, اس کی جمال کی وجہ سے, فزیکل بیوٹی کی وجہ سے, اینڈ دا فورتھ ون از اس کے دین کی وجہ سے, کہ اس کے دین کی وجہ سے اس سے شادی کی جائے. تو ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فاظفر بذات الدین, اس کے دین کو چوز کرو. اگر تم نے ان 4 آپشنز میں سے اگر کوئی آپشن چوز کرنی بھی ہے تو دین کو چوز کرو. اور دیکھیں دین کا ہمیں نا ہولسٹکلی مطلب سمجھنا ہے. دین صرف ظاہر پہلو کا نام نہیں ہے. صرف اپنا دینی اپنا اٹائر کرنے سے, اپنی داڑھی بڑھا لینے سے, اپنے شلوار کو, اپنی پینٹ کو اپنے ٹخنوں سے اوپر کر لینے سے بندہ دیندار نہیں بن جاتا. یس یہ بھی پارٹ ہے, یعنی اگر ظاہر پہلو کی بات کیجئے تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے, اور یہی چیز جاتی ہے لڑکی والے کے لیے بھی, جو لڑکی والے ہیں. فار ایگزامپل اف دیر از اے سسٹر ہو از observing حجاب بھی observe کرتی ہے, اور things of that sort, جو کہ ظاہر پہلو سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دینی خاتون ہے, یہ بھی امپورٹنٹ ہے. لیکن ہمارا دین emphasize کرتا ہے, جو اس حدیث میں نے آپ کو بتایا ہے, کہ وَخُلُقَهُ, کہ اخلاق بہتر ہونے چاہیے, اخلاق بہتر ہونے چاہیے. اخلاق, دل اگر اچھا ہوگا, صاف ہوگا, تو باہر بھی بندہ اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزارے گا. جیسے ہم نے ایک حدیث دیکھی تھی کہ ایک خاتون تھی, وہ قیام اللیل بھی پڑھا کرتی تھی. امیجن کریں کہ تہجد کی نمازیں پڑھتی تھی, روزے رکھا کرتی تھی, صدقہ دیا کرتی تھی, لیکن کیا تھا, وہ اپنے پڑوسی کو گالیاں دیا کرتی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا, ہی فی النار, وہ جہنم میں ہے. اور آگے فرماتے ہیں لا خیر فیہا, اس میں کوئی خیر نہیں ہے. ڈو یو گیٹ دا پوائنٹ؟ آپ کو سمجھ میں آ رہی بات؟ تو دین ہولسٹکلی اپنانے کا مطلب ہے. اور اب میں اس کی طرف آ رہا ہوں جو سیکنڈ حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی نا, کہ دیکھیں عموماً ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں نا, عموماً ہوتا کیا ہے کہ شادی میں ہسبینڈ ہیز دی اپر ہینڈ, اور سوسائٹی میں یہ پورٹرے کیا جاتا ہے کہ اگر مرد چونکہ پاورفل ہے, اسٹرانگ ہے, اپنی بیوی کو دبا کے رکھے گا تو ہی مردانگی اس کی سمجھی جائے گی. اور رشتہ دار بھی یہی پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ اگر فار ایگزامپل اگر ان لاز بھی بیٹھے ہیں تو ہسبینڈ اپنی بیوی کی تعریف نہیں کرے گا. مے بی اٹ وڈ میک ہم لیس آف اے مین, ایز اف کہ یہ کیا بات ہوگی, اس نے سب کے سامنے اپنی بیوی کی تعریف کر دی ہے. اور ہم دیکھیں ہمارے اندر جو کانسیپٹ ہے نا مردانگی کا, اسٹرانگ مین ہم کس کو کنسیڈر کرتے ہیں؟ پرسن ہو ہیز اپنے طرف نہیں کہہ رہا ہوں, ویسے میں بتا رہا ہوں آپ کو, اوکے, ڈونٹ میک می فلیکس مائی مسلس, اوکے. تو ہو ہیز مسلس, رائٹ, جو اسٹرانگ ہے فزیکلی, ہم اس کو مردانگی کہتے ہیں. یہ کانسیپٹ ہے, اور ہمیں پٹی بھی یہی پڑھائی جاتی ہے. ہیرو ہمیشہ اسٹرانگ ہوتا ہے, رائٹ. ایک ہیرو ہوتا ہے اور پتہ نہیں 50 بندوں کو کیسے مار لیتا ہے, مجھے سمجھ میں نہیں ہے آج تک بات. تو صحابہ کرام بھی انسان تھے. تو ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. جانے سے پہلے صحابہ کرام آلریڈی مسجد میں کشتی کر رہے ہوتے ہیں, جسٹ ٹو نو کہ اسٹرانگ کون ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انٹر کرتے ہیں, صحابہ کرام یہ کیا ہو گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں. اور پھر وہ جب پیچھے ہٹتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں واٹ ور یو ڈوئنگ, کیا کر رہے تھے تم لوگ؟ تو یا رسول اللہ ہم بس زور لگا رہے تھے, کشتی کر رہے تھے تاکہ یہ دیکھا جائے ہو ہیز مور پاور, مسلس. تو صحابہ کرام بھی یہی, ان کے مائنڈ میں بھی یہی کانسیپٹ تھا. ابھی ہم نے ڈسکس کیا تھا نا کہ جب ہم صحابہ کرام کی ویکنیسز کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں نا, بات کرتے ہیں, ہم ان کو ڈی گریڈ نہیں کرتے.
مثال کے طور پہ صحابہ کرام کے اندر فلاں خرابیاں تھیں، اسلام سے پہلے وہ شراب پیا کرتے تھے، آل رائٹ، اور کوئی خرابی ان کے اندر تھی، لیکن واٹ وی ہیو ٹو پونڈر اپون کہ اسلام لانے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو کیسا چینج کیا، کیا کمال کا درجہ تھا کہ انہوں نے پھر جو برائی ان کے اندر تھی انہوں نے کرنا کیا تھا اس کی طرف دیکھا تک نہیں. اور آپ دیکھیں ابھی بھی وہ یعنی ایک دوسرے کے ساتھ زور لگا رہے تھے، کشتی کر رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. دیکھیں سبحان اللہ، استاذوں کے استاذ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ تم میں سے وہ بندہ طاقتور نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے. اس کو مردانگی نہیں کہتے. مرد کون ہے؟ مرد وہ ہے جب اس کو غصہ آیا ہوا ہو، غصے کی حالت میں اپنے غصے پر قابو پا لے. اینڈ آئی چیلنج یو. آسان ہے کہ مشکل ہے؟ بہت مشکل ہے. ایوری بڈی وانٹس ٹو بی اے مین، رائٹ؟ الحمدللہ مین تو ہیں. ویسے آج کل بڑا بیچارہ کہ نو آئی پرسیو ایز سچ اینڈ سچ، آپ کچھ بھی بن سکتے ہیں. تو یہ چیلنج لیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے. اور اب دیکھیں صحابہ کرام نے اس کو کیسے سیکھا. عمر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت جن کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ بندوں میں کھڑے ہوتے تھے نا تو محسوس ہی ہوتا تھا، دور سے دیکھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ سارے لوگ کھڑے ہیں اور عمر رضی اللہ عنہ کسی سواری کے اوپر بیٹھے ہیں. He was that tall. He was a huge man. اور اتنے یعنی اسٹرانگ تھے. وہ ویسے ہی اسلام سے پہلے سبحان اللہ جب مارکیٹ پلیس میں جاتے تھے نا شولڈرز مارتے ہوئے جاتے تھے. Literally, you want some? You know, let's have some. Literally. I mean, ان کی یہ عادت تھی اور وہ بچپن سے ہی کشتیاں کیا کرتے تھے اور سب کو ہرایا کرتے تھے. اور ایک آپ یہ کہہ لیں کہ ایک فنی نریشن بھی ہے. اتنا ہیوج فزیک ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی جو وائس تھی نا بڑی ڈیپ وائس تھی. ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہ کسی باربر کے پاس بیٹھے ہیں، اپنے بال سیٹنگ کروا رہے ہیں، اینڈ ہی واز سائلنٹ ایٹ دیٹ ٹائم. انہوں نے اپنی جو ہے کوئی بات چیت شروع نہیں کی تھی، جیسے ہم کہتے ہیں نا اچھا یار اور کیا چل رہا ہے، سب کچھ خیریت ہے یہ وہ. تو ہی واز سائلنٹ. اور پھر انہوں نے بتانا تھا اس باربر کو کہ یار میرے بال ایسے کاٹ دو. جب انہوں نے بات کرنا شروع کی نا باربر اپنے سارے ٹولز چھوڑ کے بھاگ گیا، وہ ڈر گیا ان کی آواز سن کے. I mean it was that deep. But what I'm trying to say is یہ ان کی پرسنالٹی تھی. اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا نا کہ مرد وہ ہے جو اپنے غصے پہ قابو پا لے، تو عمر رضی اللہ عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، اللہم انی ضعیف، اے اللہ میں کمزور ہوں، فقوینی، مجھے قوت عطا فرما. سبحان اللہ. کیا وہ کمزور تھے؟ نہیں. اللہم انی ضعیف فقوینی، انی شدید فلینی، اے اللہ میں بڑا شدید ہوں، میں بڑا سخت ہوں، فلینی، میرے اندر نرمی پیدا فرما دیں. یہ اثر تھا صحابہ اکرام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا. تو انشاءاللہ ہم نے بھی ٹرائی کرنا ہے، ہم نے بھی کوشش کرنی ہے. دس از واٹ از نیڈڈ فرام اس. ہم نے کوشش کرنی ہے اپنی میکسیمم. تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ہمیں لیسن ملتا ہے کہ جہاں پہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو آپ کی فزیکل اسٹرینگتھ ہے نا یہ اس سے مردانگی کا پتہ نہیں چلتا. آپ کی انر بیوٹی کیسی ہے، اندر سے آپ کا اخلاق کیسے ہے. ایک دفعہ عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آتا ہے، ان کی ہائٹ آپ یہ سمجھ لیں کہ ان یوزول چھوٹی تھی. ان کا بہت چھوٹا قد تھا اور بڑے کمزور سے تھے. تو ہوا کیا کہ ایک دفعہ وہ ایک درخت پہ چڑھتے ہیں، ایک درخت کا کچھ حصہ ٹہنی اتارنے کے لیے تاکہ وہ مسواک کے طور پہ یوز کر لیں. تو صحابہ کرام درخت کے ارد گرد کھڑے ہیں. تو جب وہ اتار رہے تھے نا وہ حصہ مسواک کے لیے تو ہوا چلتی ہے. تو صحابہ کرام عموماً عربی میں اوزار کہتے ہیں، یعنی اب تہبند کہہ لیں، وہ بھی پہنا کرتے تھے. تو ہوا سے جب ہوا چلی تو ان کی ٹانگیں ظاہر ہو گئی. تو صحابہ کرام نے جب ان کی ٹانگوں کو دیکھا نا تو ہنسنے لگے کہ عبداللہ تم اتنے کمزور ہو، ایز اف کہ ان کا جو ہے ان کو یعنی ان کا مذاق اڑایا جا رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ تم لوگ کیوں ہنس رہے ہو.
وائی آر یو لافنگ؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ عبداللہ بن مسعود کی ٹانگوں کو دیکھ کے ہم ہنس رہے ہیں، یہ کتنا کمزور شخص ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سمجھایا، اے میرے صحابہ، یہ ٹانگیں جو تم دیکھ رہے ہو نا، قیامت کے دن ان کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا۔ اٹس اباؤٹ دی انر بیوٹی، کہ آپ اندر سے کیسے ہیں، اندر سے کیسے ہیں۔ ایک بڑی زبردست ایموشنل سٹوری ہے اس حوالے سے کہ جو ہم نے 2 احادیث پڑھی تھی اس سیشن سے پہلے، جو لاسٹ سیشن تھا، کہ دیکھیں ہمیں آپشنز اللہ تعالیٰ کے رسول نے دے دیے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عورت سے اگر شادی کرنا چاہتے ہو یو ہیو دی آپشن، اس کے مال کی وجہ سے شادی کر سکتے ہو، اس کے حسب نسب کی وجہ سے شادی کر سکتے ہو، اس کے جمال کی وجہ سے، اس کی حسن کی وجہ سے شادی کر سکتے ہو، چوتھی کیا چیز ہے، اس کے دین کی وجہ سے بھی شادی کر سکتے ہو، دین کو چوز کرو۔ اور یہی چیز مردوں کے لیے بھی بتائی گئی کہ اگر تمہارے پاس، یعنی یہ آپ سمجھیں کہ لڑکی والوں کے لیے یہ ایک نصیحت ہے، لیسن ہے، کہ اگر تمہارے پاس لڑکے والے آتے ہیں اور جو لڑکا ہے وہ دیندار ہے، صرف دیندار اپیرنٹلی نہیں، وَخُلُقَهُ اندر سے بھی دیندار ہے، جو ہم نے ابھی دیکھا ہے، اگر تمہارے پاس آتا ہے فَزَوِّجُوهُ تو اس کی شادی کر دو۔ تو بات سمجھ میں یہ آتی ہے، اگر شادی کو سٹرونگ رکھنا ہے نا تو سب سے بہترین طریقہ ہے 2 چیزوں کو بندہ تھام لے، دین اور خلق، اخلاق۔ یہ 2 چیزیں شادی کو جوڑ کے رکھیں گی۔ اس کے علاوہ اگر ایکسپیریمنٹس کرتے رہیں گے، خود سمجھتے رہیں گے کہ نہیں جی اسلام بڑا بیکورڈ ہے، تو وہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے۔ ڈائیورس ریٹس بڑھتے جا رہے ہیں، مسلمز میں ڈائیورس ریٹس بڑھتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے بڑھ رہے ہیں کیونکہ شادیاں تو کی جا رہی ہیں لیکن رانگ ریزنز کی وجہ سے، ہم نے پرائیورٹی کسی اور چیز کو دے دی ہے۔ ایک واقعہ ہے، بڑا ایموشنل واقعہ ہے، ابو دردہ کا رضی اللہ عنہ۔ ابو دردہ اور ان کی وائف ام دردہ رضی اللہ عنہما۔ ابو دردہ ہی واز اے ویری پائس مین، رات کو قیام کیا کرتے تھے، تہجد پڑھا کرتے تھے اور صبح کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو ان کے بیسٹ فرینڈ تھے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ تو ایک بار حضرت سلمان جب آتے ہیں گھر میں تو ام دردہ کہتی ہیں کہ تمہارے دوست کو اس دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یعنی وہ اتنا عبادت میں مشغول ہے، بیزی ہے، کہ اس کو دنیا کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ تو اس چیز کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، کہ تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، کہ تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ ہر چیز کو پراپر طریقے سے یوٹیلائز کرو، ڈو ناٹ اوور برڈن یور سیلف۔ تو حضرت سلمان کو جب یہ پتہ چلتا ہے نا، تو ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جب دوپہر کے کھانے کا ٹائم ہوتا ہے تو پتہ ہی چلتا ہے کہ ابو دردہ لیٹس ایٹ، لنچ کرتے ہیں۔ تو ابو دردہ کہتے ہیں کہ جی میں روزے سے ہوں۔ تو وہ ان کے بڑے بیسٹی ہوتے ہیں، بیسٹ فرینڈ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں تم نے میرے ساتھ کھانا کھانا ہی کھانا ہے۔ تو پش کر کے ان کا روزہ جو ہے وہ توڑوا دیتے ہیں، اور جو ہے کیونکہ نفلی روزہ ہوتا ہے اس کو جو ہے بریک کیا جا سکتا ہے، تو وہ کھانا کھا لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ رات کو جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ قیام اللیل میں بیزی ہیں، تو کہتے ہیں، حضرت سلمان کہتے ہیں کہ یار مجھے اکیلا پن فیل ہو رہا ہے، میرے ساتھ آ کے جو ہے سو جاؤ، میں ایسے اکیلا نہیں سو سکتا۔ ان کا مقصد کیا تھا کہ ابھی تم آرام کرو، ریلیکس کرو۔ تو اصرار کرنے کے بعد، انسسٹ کرنے کے بعد وہ منوا لیتے ہیں اور ابو دردہ جو ہے پھر آرام فرماتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ کچھ سالوں کے بعد ابو دردہ ہی از آن ہز ڈیتھ بیڈ، ابھی وہ اس دنیا سے جانے لگے ہیں۔ ام دردہ آتی ہیں اپنے ہسبینڈ کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ابو دردہ تمہیں یاد ہے کہ تم میرے گھر میں آئے تھے میرا ہاتھ مانگنے کے لیے، مجھ سے شادی کرنے کے لیے۔ اب مجھے بڑا غم ہے، مجھے بڑا افسوس ہے کہ تم اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہے ہو۔ میں تم سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں۔ ریکویسٹ یہ ہے کہ جب تم اپنے رب کے پاس جاؤ گے نا تو ان سے ریکویسٹ کرنا، دعا کرنا کہ جیسے مجھے تمہاری بیوی اس دنیا میں بنایا ہے نا، اگلے جہاں میں بھی مجھے تمہاری ہی بیوی بنائے۔
دس از دا کائنڈ آف بانڈنگ دے ہیڈ. اور یہی بانڈنگ ہونی چاہیے ہسبینڈ وائف کے درمیان, کہ ایک دوسرے کو ہیلپ کریں, پش کریں, سپورٹ کریں, کہ اگر کوئی ڈی ٹریک بھی ہو رہے ہیں, کوئی غلطی بھی ان کے اندر پائی جا رہی ہے, یہ نہیں کہ ایک اگر ان کے اندر ساری اچھائیاں اور ایک غلطی ہے, آپ ساری زندگی ان کی ایک برائی ہی ذکر کرتے رہتے. نہیں, یہ طریقہ نہیں ہے. اور اگر غلطی ہے بھی, بات سمجھنے کی یہ ہے کہ نہ ہسبینڈ پرفیکٹ ہے اور نہ ہی وائف پرفیکٹ ہے. صبر کے ساتھ, تحمل کے ساتھ, جو بگر گول ہے, جو بڑا گول ہے, اس کو سامنے رکھتے ہوئے بندہ اپنی زندگی گزارے. تو ہوا کیا کہ جب وہ اس دنیا سے چلے گئے ابو دردہ, معاویہ رضی اللہ عنہ پیغام بھیجتے ہیں شادی کا ام دردہ کو. ام دردہ یہ کہہ کے اس پرپوزل کو ریجیکٹ کر دیتی ہیں کہ آئی ایم آلریڈی انگیج ٹو ابو دردہ ان جنہ, میری آلریڈی ابو دردہ سے بات ہو چکی ہے شادی کی جنت میں. سبحان اللہ, یو نو, ڈڈ یو سی دا بانڈنگ دے ہیڈ. یہ ہونا چاہیے ریلیشن, کہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے ایک دوسرے کو کوشش کرتے ہوئے جنت تک لے کے جانا. اگر کوئی شارٹ کمنگز ہیں تو ان شارٹ کمنگز کو نظر انداز کر دیں. تو یہ ہمارے جو ہے ہمارے دین یہ ہمیں نصیحت کرتا ہے. اور ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ بردرز, واٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے دین دے دیا ہے نا, تو ہمیں رائٹ لیفٹ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, یقیناً ہمارے نبی میں, ہمارے رسول میں تمہارے لیے بیسٹ رول ماڈل ہے, اسوہ حسنہ ہے. تو پھر ہم کیوں ادھر ادھر دیکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں؟ جب ہمارے پاس دین ہے, ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, we were supposed to guide people, کہ اس طرح زندگی گزاری جاتی ہے. یہ ہے طریقہ. تم لوگ جو اندھیرے میں بھٹک رہے ہو نا, آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس روشنی ہے. یہ دین روشنی ہے, نور ہے. تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہماری سوسائٹی میں یہ رواج ہے کہ اچھا تم اگر ہسبینڈ ہو, تم شوہر ہو, تعریف نام کی چیز نکلنی نہیں چاہیے بیوی کے بارے میں. اور خاص کر اگر ریلیٹیوز بیٹھے ہیں, ان لاز بیٹھے ہیں, یا کوئی لڑکے کے ریلیٹیوز بیٹھے ہیں, پیرنٹس ہیں, بہن بھائی ہیں, نہیں, کوئی ایسا لفظ نکلے ہی نہ کہ ایز اف کہ بڑا کوئی گناہ ہو جائے گا اگر اس نے کوئی تعریف کر دی. تو ابھی ہم نے کیا کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے ہمارے لیے؟ بیسٹ رول ماڈل ہے نا. میں آپ کو ذرا 1400 سال پہلے لے کے جاتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہیں, دا بیسٹ آف کریشن, سبحان اللہ, کہ انبیاء کے بعد صحابہ کرام جیسا کسی نے دیکھا ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور صحابہ کرام بھی آپ کی ارد گرد بیٹھے ہیں. حضرت ابو بکر ہیں, عمر ہیں, عثمان ہیں, علی ہیں, رضی اللہ عنہم اجمعین. ایک صحابی اٹھتے ہیں اور پوچھتے ہیں, یا رسول اللہ, آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ بیئر دیٹ ان مائنڈ کہ یہ وہ سوسائٹی ہے جہاں پہ عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی, اسی لیے تو بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا نا, ان کو کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عائشہ مائی وائف. اور صحابہ کرام سرپرائز ہوئے. صحابہ کرام نے کہا, نہیں یا رسول اللہ, وہ تو آپ کی وائف ہے, وہ ہماری یعنی ام المؤمنین ہے, ہماری ماں ہیں. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ مین, مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ کیا جواب تھا ہمارے نبی کا؟ ہر فادر ابوہا. اب ان کے فادر کو بھی اٹیچ کیا حضرت عائشہ سے. وہ کہہ سکتے تھے کہ ابو بکر ہی از مائی بیسٹ فرینڈ, لیکن ان کو بھی اٹیچ کیا. یہ ہمارے لیے لیسن تھا, یہ ہمارے لیے لیسن ہے. یہ ہے ہمارے نبی کے اخلاق صلی اللہ علیہ وسلم. اور بات سمجھ میں یہ آتی, جو شادی شدہ ہے نا, وہ اچھی طریقے سے اس کو انٹرنلائز کر سکیں گے کہ باہر جیسا مرضی شوہر بیہیو کر لے, اچھے سے اچھا بن جائے,
بڑا پولائٹ ہے، بڑے اخلاق کا اچھا ہے، لیکن گھر والوں کو پتہ ہے، گھر والی کو پتہ ہے کہ بندہ کتنے پانی میں ہے. یہی وجہ نا بہت دفعہ لوگ آتے ہیں یہ شکایت لے کے آتے ہیں کہ یار میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ اپنے گھر میں دین آ جائے اور ان کو میں اچھی بات کہنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن کوئی میری بات سنتا ہی نہیں ہے. کیوں نہیں سنتا؟ کیونکہ ان کو آپ کی اصلیت کا پتہ ہے. اور یار کسی اور کو بتانا، پہلے خود تو ٹھیک ہو جاؤ. یہ سب سے بڑی وجہ میں آپ کو بتاؤں آنیسٹلی، جس دن ہم خود ٹھیک ہو جائیں گے نا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ہم نے ٹھیک صرف باہر والوں کے لیے نہیں ہونا، سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے لیے ٹھیک ہونا ہے تاکہ ان کے لیے تو اگزامپل بن سکیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں سبحان اللہ، what beautiful words، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے مبعوث کیا گیا ہے کہ تاکہ میں اخلاق کے سب سے بہترین سٹینڈرڈ پہ پہنچوں. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اخلاق کا جو میکسیمم درجہ ہے نا، ہمارے نبی اس پر فائز ہیں کہ میں لوگوں کو بتا سکوں کہ بیسٹ آف اخلاق، بیسٹ آف ایتھکس کہتے کسے ہیں. اور عائشہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف، ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ کیا فرماتی ہیں؟ کان خلقہ القرآن، مائی ہسبینڈ، میرے شوہر کے جو اخلاق تھے وہ قرآن تھے. کیا مطلب ہے کہ قرآن میں جو سٹینڈرڈ مینٹین کیے نا اخلاق کا، چلتا پھرتا اگر کوئی شخص دیکھنا ہے تو وہ میرے ہسبینڈ کو دیکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے. اور پھر فرماتی ہیں القرآن یمشی فی الارض، اٹ از ایز اف کہ قرآن چلتا پھرتا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے قرآن تھے. یہ ان کے اخلاق تھے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی انڈورس کر دیا، اے نبی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کے اخلاق بڑے عظیم ہیں. اور عائشہ رضی اللہ عنہا یہ بھی فرماتی ہیں کہ جب وہ گھر میں ہوا کرتے تھے تو ان کا کیا ایٹیٹیوڈ ہوا کرتا تھا؟ بسامًا ضحاکاً، he used to smile، وہ مسکراتے تھے. اب ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ باہر جیسا مرضی ہماری سچویشن ہو، تھکے بھی ہوں، لیکن اگر سیلز کا کام، اگر کوئی سیلز مین ہے اس کو بڑا ریلیٹ کر سکے گا، سیلز جو کرنی ہے تھکا بڑا تھکا ہوا ہے، لیکن یار اس کلائنٹ کو میں نے ہاتھ سے جانے نہیں دینا، سر پلیز کین آئی وڈ یو لائک ٹو ہیو سم کافی، چائے آپ کے لیے میں لے کے آؤں. ڈیل جو بنانی ہے نا بندے نے، ڈیل میچور کرنی ہے، اپنی پروڈکٹ بیچنی ہے. لیکن یہی بندہ جب گھر آتا ہے گھر والے کانوں کو ہاتھ لگا لیتے ہیں کہ یار تو باہر ہی رہتا تو بہتر تھا. سیریسلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ بسامًا ضحاکاً، اسمائل کیا کرتے تھے، مسکراتے تھے. اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ان کے جو ارد گرد لوگ ہوتے تھے نا، he was the most it seemed as if he was the most happiest man، ان کو بھی ہنساتے تھے. اور آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ جو بندہ مسکراتا ہے زیادہ، اس نے بڑی پازیٹیو وائبز نکلتی ہیں. اور سملرلی اگر کوئی بندہ بڑا جو ہے شکوے شکایتی کرنے والا ہے تو آپ اگر اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا، نیگیٹو سینٹیمنٹس آپ کے اندر بھی آ جاتی ہیں، وہ ایک نیگیٹو وائبز آپ تک پہنچتی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا کرتے تھے. اور آگے فرماتی ہیں کان فی محنت لأہلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آیا کرتے تھے تو گھر والوں کو سرو کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. آج بالکل اپوزٹ ہوتا ہے. اور امیجن کریں میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، اس سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ سٹینڈرڈ ہے ہمارے دین نے مینٹین کیا ہے. اور ہم نے یہ خاص کر جو شادی شدہ ہیں، یہ ان کے لیے بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ لرن دا آرٹ آف میکنگ یور اسپاؤز ہیپی. کہ کسی شخص کی اگر بیوی ہے وہ خوش کیسے ہوتی ہے. اور یہ اس کو آپ بڑی آسانی سے سمجھیں گے. مثال کے طور پہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی بچے کو خوش کرنا ہو نا، آپ کو پتہ کہ یار بچوں کو چاکلیٹ پسند ہے، آپ اس کو چاکلیٹ دیں گے، اس کو تھوڑے بہت جو ہے گھمائیں پھرائیں گے اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ٹھیک ہے بچہ اب خوش ہو گیا. سملرلی when was the last time
کہ جیسے جب آپ نے کمپنی میں آپ ہوتے ہیں، ایک اپنے دوست احباب کے ساتھ ہوتے ہیں، ہر دوسرے دن آپ جو ہے باہر کھانا کھا رہے ہیں اور جو ہے ایک دوسرے کو پارٹی تھرو کر رہے ہیں، پارٹی دے رہے ہیں، لیکن جب گھر کی بات آتی ہے مہینوں گزر جاتے ہیں، بیوی ترسی رہتی ہے، چلو آج ویکنڈ ہے، بس ویکنڈ، یہ آج ویکنڈ ہے، اچھا تو ویکنڈ ہے تو کیا کریں وہ آگے بچوں کو پکڑا دے گی میرے لیے کیا ہے. تو دس از واٹ یو ہیو ٹو کم اپ ود کہ ہاؤ ڈو یو وانٹ یور اسپاؤس ٹو بی ہیپی، یعنی کیسے آپ اس کو خوش کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اب دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا زبردست طریقہ تھا. عائشہ رضی اللہ عنہا بیٹھی ہیں اور کہتے ہیں کہ یا عائشہ، اے عائشہ مجھے پتہ ہے جب تم مجھ سے اپسیٹ ہوتی ہو نا مجھے پتہ چل جاتا ہے. تو عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی یا رسول اللہ وہ کیسے پتہ چلتا ہے آپ کو؟ فرماتے ہیں کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو نا، مجھ سے خوش ہوتی ہو، تم کہتی ہو وَرَبِّ مُحَمَّدًا، محمد کے رب کی قسم. اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو کہتی ہو وَرَبِّ ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم. تو جب یہ کہتے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا شی اسمائلز، وہ ہنسنے لگ جاتی ہیں، یا رسول اللہ آپ بالکل ٹھیک بتا رہے ہیں، بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. دس از ہاؤ ہی یوز ٹو مینڈ دا ریلیشنز. بگڑے ہوئے ریلیشنز کو ٹھیک کرنا سیکھیں فار یور اون بینیفٹ. اگر آپ صرف خطاؤں پہ، ان پہ ہی اگر آپ انسسٹ کرتے رہیں گے نا تو پھر آپ کی حالت چینج نہیں ہوگی. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عسیٰ ان تکرہوا شیئا، کہ ہو سکتا ہے تمہیں اپنی بیوی کے اندر کوئی چیز بری محسوس ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خیر کثیر رکھی ہوئی ہے. ڈو ناٹ فوکس یور اسپاؤس ٹو بی پرفیکٹ، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. نہ آپ پرفیکٹ ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ جو غیر شادی شدہ جو آپ کو بیوی دیں اللہ تعالیٰ دیں گے، نہ وہ پرفیکٹ ہوگی. تو اسٹاپ، یعنی اپنے آپ کو اس چیز سے روک لیں کہ جی مجھے وہ جو ایک مس پرفیکٹ ہے وہ مل جائے گی. نو، اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن، ایسا نہیں ہوگا. اور ایک اور ٹیسٹیمنی ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی، ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم سب میں سے اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں، بہترین ہوں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں نا تو ام سلمہ سائڈ پہ ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں صدقت یا رسول اللہ، آپ نے بالکل سچ فرمایا ہے، آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر ہوا کرتے تھے نا، اپنے جوتوں کو خود سیا کرتے تھے، اپنے کپڑوں کو خود سیا کرتے تھے. گھر میں غلام ہونے کے باوجود جب صبح قیام اللیل کے لیے اٹھا کرتے تھے، تہجد کے لیے، تو خود پانی بھر کے خود اپنے آپ کو سرو کیا کرتے تھے، حالانکہ غلام موجود ہے. یہی وجہ ہے نا کہ انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہا ہوں، اور ان 10 سالوں میں اللہ کے نبی نے مجھے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ اے انس تو نے یہ کیوں کیا ہے، اور کبھی بھی یہ نہیں کہا اے انس تو نے یہ کیوں نہیں کیا. سبحان اللہ. یہ تھے اخلاق ہمارے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک اور نریشن ہے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم کنکلوژن کی طرف آئیں گے. ایک دفعہ عطا رحمہ اللہ ایک تابعی ہیں، وہ جاتے ہیں مدینہ کی طرف جاتے ہیں ایک ساتھی کے ساتھ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ملاقات کرنے کے لیے، ان سے گائیڈنس لینے کے لیے، ان سے چیز پوچھنے کے لیے جاتے ہیں. اور جب ان کے پاس پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں یا اماں، او آر مدر، حدثنا عن اعجب شیء رأیتہ فی رسول اللہ، ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں آپ ہمیں یہ بتائیں کہ what was the most amazing thing you saw in رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا امیزنگ تھا آؤٹ آف آل دا تھنگز، ہمیں آپ بتائیں کہ سب سے زیادہ آپ کو کیا اچھا لگتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ کو پتہ انہوں نے کیا جواب دیا؟ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کان امرہ کلہ عجبا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز awesome تھی، زبردست تھی.
کس کو مس کروں اور کیا بیان کروں. سبحان اللہ. اور یہ ساری ٹیسٹیمنیز کس کی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی ہیں, امہات المؤمنین کی ہیں. سبحان اللہ. یہ ایک لیسن ہے آپ کے لیے اور میرے لیے. مردانگی وہ نہیں ہے جو ہمیں ٹی وی پہ نظر آتا ہے, نہیں. if you want to be a real man, دین کو فالو کریں. اور اسی حدیث میں جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر کوئی رشتہ لینے کے لیے آتے ہیں کہ اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ, اگر کوئی دین والا تمہارے پاس آتا ہے رشتہ لینے کے لیے اور اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں تو شادی کر لو. اب جو آخری پارٹ ہے نا, یہ بڑا سکیری پارٹ ہے. اگر تم نے ایسا نہ کیا الا ان تکون فتنۃ وفساد کبیر, اگر تم لوگوں نے ایسا نہ کیا, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وارن کر رہے ہیں, تو کیا ہوگا؟ زمین پر فتنہ پھیلے گا اور فساد پھیلے گا. اور یہ ہم آج دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ہماری جو پرائیورٹیز ہیں نا وہ کچھ اور ہی ہیں. ہم کسی اور ریزن کی وجہ سے شادی کر رہے ہوتے ہیں. اور میں ریکویسٹ کروں گا it's for the parents on the front of it, یعنی سب سے پہلے پیرنٹس کو سمجھنا چاہیے اس حدیث کو, کہ آج پیرنٹس اگر اپنے بچوں کو اگر بھیجتے ہیں نا کالج میں, یونیورسٹیز میں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی ذمہ داری ختم ہوگی. بس کہ پیرنٹس سے کہ دیکھو میں نے تمہیں کالج میں بھی بھیجا, میں نے تمہاری پڑھائی بھی کروائی ہے, بس ہمارا یہی فرض تھا. نہیں, it's beyond than that. آپ کو پتہ ہونا چاہیے شادیاں ہمارے نبی بتاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, you have to marry your children at an early age, کہ جب تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارے بچے جوانی کو پہنچ گئے ہیں, ان کی شادیاں کر دو. اس طرح وہ اپنا ایمان بچا لیں گے. اگر مال کرائٹیریا ہوتا بردرز, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, کیونکہ آج عموماً میں یہ نہیں کہتا ہوں, I'm not telling this with ill feeling کہ جی پیرنٹس غلط ہیں. نو, ہماری رسپیکٹ, وہ ہمارے بڑے ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, لیکن ہم نے ایک دوسرے کو ایجوکیٹ کرنا ہے فار دا بیٹر, کہ ہم ایک دوسرے ہم کیسے اپنی زندگی بھی بہتر بنا سکتے ہیں اور اپنی آخرت کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں. عموماً پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ جب میرا بیٹا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا میں تب ہی شادی کروں گا, جب یہ پیسہ کمانے لگ جائے گا. یہ سننے کو ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ اگر یہ سینیریو ہوتا, یہ کرائٹیریا ہوتا نا, تو ہمارے نبی کیا کہتے؟ ہمارے نبی یہ کہتے اذا جاءکم من عنده مال فزوجوہ, اگر تمہارے پاس کوئی لڑکا مال والا آئے نا, مال لے کے آئے تو اس کی شادی کر دو. یہ نہیں کہا, مال کرائٹیریا نہیں ہے. کرائٹیریا اگر ہے تو دین ہے اور وہ اخلاق ہے. اور یہ بھی بات سمجھنے کی ہے کہ اگر کوئی ایک اور شخص آ جاتا ہے آپ کے خاندان میں, وہ کتنا کھا لے گا زیادہ, یا وہ کتنی آپ کے گھر کی سپیس لے لیتا ہے. دس از واٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. اور اب یہ بات سن کے تو مجھے جو ہے امید ہے آپ کو تو بڑی خوشی ہوئی ہوگی, لیکن میں نے آپ لوگوں کو بھی کچھ نہ کچھ انشاءاللہ بتانا ہے. اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آلرائٹ, بڑی خوشی ہوتے ہیں کہ اماں جی ابا جی شادی کروا دیں. یہ کوئی وہ کھیل نہیں ہے کہ بس جو ہے اب ابا جی میں بڑا ہو گیا میری شادی کروا دیں. نو, دس از ویری امپورٹنٹ. یو ہیو ٹو بی ریسپانسبل. آپ نے رسپانسبلٹی کب دکھائی اپنے پیرنٹس کو؟ اگر آپ سارا دن فورٹ نائٹ اور پب جی اور آپ جو ہے واٹس ایپ پہ اور آپ سوشل میڈیا پہ لگے رہتے ہیں, اور پھر آپ آ کے اگلے دن ابا جی پلیز میری شادی کروا دیں, تو پھر وہی ہوگا جو آپ کا حال ہو رہا ہے. آلرائٹ, یو ہیو ٹو بی ریسپانسبل. آپ کب اپنے والد کے ساتھ آپ نے ان کا ہاتھ بٹایا؟ اگر وہ کئی کام پہ جاتے ہیں یا کوئی گھر کا سامان لینے کے لیے جاتے ہیں, ابا جی آپ ریلیکس کریں میں لے کے آتا ہوں. کوئی آپ نے رسپانسبلٹی شو کروائی ہے؟ نہیں ابا جی آپ ہی جائیں, میں تھکا ہوا ہوں, بڑا تھکا ہوا ہوں, پلیز. اگر کوئی امی کام کہتی ہے آپ ابو کو کہہ دینا لیتے ہوئے آ جائیں. اگر یہ آپ کے معاملات ہیں نا, تو سوری یو آر ناٹ ریڈی فار دا میرج. اینڈ دا سیم تھنگ گوز فار دا گرلز ایز ویل. شادی کرنا اتنا, آپ اس کو اتنا مذاق مت سمجھیں, کیونکہ شادی اگر صحیح طریقے سے ہوتی ہے تو زندگی صحیح گزرے گی. اگر جذبات میں آ کے شادی کر لی تو میں آپ کو لٹرلی بتاتا ہوں, یو ول ہیو نائٹ میئرس.
میں آپ کو سیریسلی بتا رہا ہوں، اس لیے ڈیورس ریٹ زیادہ بڑھ رہے ہیں نا. تو لڑکیوں کو بھی چاہیے کہ وہ رسپانسبلٹی شو کروائیں، اپنی ماؤں کا ہاتھ بٹائیں. امی جان آج میں کھانا پکاتی ہوں ابو کے لیے، آج میں گھر کی صفائی کرتی ہوں. جب آپ یہ رسپانسبلٹی نہیں لیں گے تو پھر اٹ مینز یو آر ناٹ ریڈی فار دا میرج. اور یہ موویز دینا خدا کا واسطہ بند کر دیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ موویز آپ کو یہی بتاتی ہیں کہ پیرنٹس ویلن ہیں. سیریسلی آپ کی شادی کے آگے جو رکاوٹ بنتی ہے، یا تو وہ فادر ہیں یا تو وہ مدر ہیں. آپ کے ماں باپ رکاوٹ بنتے ہیں، لہٰذا اب جو ہے نا یہ سے سوالات بڑے آتے ہیں. اچھا ماں باپ کی پرمیشن کے بغیر شادی کیا ہو سکتی ہے؟ سیریسلی یہ کوشچنز ہمیں ملتے ہیں. اینڈ ٹو بی آنیسٹ، اور یعنی اس کا کلیئر کٹ آنسر یہ ہے کہ نہیں ہو سکتی. پیرنٹس کا کنسنٹ ہونا بہت ضروری ہے. اور ہمارے یہاں آج نا بڑا یہ بھی ایک رواج ہے کہ اپنے مطلب کے فتوے بڑے ہم آسانی سے ڈھونڈ لیتے ہیں. اب اس معاملے میں ہم پھر سرچ کرتے ہیں، اچھا کوئی ایسا فتویٰ ہے جہاں پہ ماں باپ کی ضرورت نہ پڑے، اس فتوے کو لے لیں گے چاہے وہ کسی اور پارٹی کا ہو. سیریسلی یہ میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ بڑے ناراض ہوتے ہیں اس چیز سے کہ جب آپ اسلام کو اپنے مزاج کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. یہ چیز بڑی آسان ہے، یہ مجھے سمجھ میں آ رہی ہے، یہ تو میرے مطلب کی بات ہے، اس کو لے لیتے ہیں. اور جو صحیح کام ہے کرنے والے ان کو آپ چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں یار نماز پڑھنا اس کو چھوڑ دو، ماں باپ کی خدمت کرنی اس کو چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے کچھ احکامات تو مان لیتے ہو اور کچھ کا انکار کر دیتے ہو. فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ شَدِّ الْعَذَابِ. تو اگر تم میں سے اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے نا، پک اینڈ چوز کرتا ہے دین کے معاملات میں، تو اس کا حال کیا ہوگا کہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں شدید ترین عذاب میں جھونکا جائے گا. یہ دین آپ کے لیے پک اینڈ چوز والا معاملہ نہیں ہے، اس کو آپ نے ایز اے پیکج لے لینا ہے. آپ نے ہر چیز پر ایمان لے کے آنا ہے اور اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہے انشاءاللہ. اور میں اب دیکھیں انشاءاللہ فائنل جو ہے ورڈز ہی ہیں. میں ٹو بی ویری آنیسٹ، یو ایز ینگسٹرز آئی کین انڈرسٹینڈ دا ایشو. مجھے پتہ ہے کہ بہت سارے ایسے سوالات بھی آتے ہیں اور سمجھ میں بھی آتی ہے کہ آج کا نوجوان یہ کمپلین کرتا ہے کہ میں اپنے کالج جاتا ہوں، یونیورسٹی جاتا ہوں، کالج میں غیر محرم نظر آتے ہیں اور دے آر ویئرنگ این آکورڈ ڈریس، ٹائٹ ڈریس ہے، سی تھرو ڈریس ہے. میں جہاں پہ دیکھتا ہوں مجھے بل بورڈ نظر آتے ہیں، فتنہ ہی فتنہ ہے، فساد ہی فساد ہے. اور میں جوان ہوں، میں کیا کروں؟ اس میں بھی آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک وقت آئے گا، ایک زمانہ آئے گا کہ دین کے اوپر رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ ایز اف آپ کوئلے کو پکڑے ہوئے ہیں، کہ آپ نے جلتے ہوئے کوئلے کو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. دین پہ چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا. جب دین پہ چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا اور پھر بھی آج کا نوجوان دین پہ چلے گا نا، اس کے ثواب کا اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو کتنا ثواب دیں گے. اور کچھ نہ کچھ اندازہ ہمیں مل جاتا ہے. ایک اور حدیث ہے، بڑی زبردست حدیث ہے برادرز، یہ موٹیویشن کے لیے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے اس زمانے کا کہ فتنے تم لوگوں پہ ایک کے بعد ایک فتنے ٹوٹتے جائیں گے، تمہارے اوپر آتے رہیں گے. جیسے مثال کے طور پہ ایک لاکٹ ہوتا ہے نا جس میں بیڈز ہوتے ہیں، جب وہ لاکٹ ٹوٹتا ہے تو ایک کے بعد ایک وہ بیڈ گرنے شروع ہو جاتا ہے زمین پہ. ایک فتنہ ختم ہوگا نہیں، دوسرا فتنہ آئے گا، دوسرے کے بعد تیسرا، فتنوں کے اوپر فتنے آئیں گے. اور جو لوگ اس وقت استقامت کے ساتھ دین پہ چلنے کی کوشش کریں گے نا، تو ان کا اجر کتنا ہوگا؟ ان کا اجر ہوگا 50 لوگوں کے برابر. صحابہ کرام کنفیوز ہو گئے کہ یا رسول اللہ 50 ان میں سے 50 جو آگے آئیں گے لوگ، یا ہم میں سے 50؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے 50.
تو آج کا نوجوان اگر دین پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے نا برادرز، واللہ اللہ تعالیٰ کو اپنے جو نوجوان بندے ہوتے ہیں نا، مومن بندے، ان کی عبادت بڑی پسند ہے، بہت پسند ہے۔ اور میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، اگر بندے کی عمر 20 سال ہے، 30 سال ہے، 50 سال ہے، یہاں تک کہ بندہ اپنی ڈیتھ بیڈ پہ ہے، ابھی وہ اس دنیا سے جانے لگا ہے اور اس نے ساری زندگی نافرمانی کی ہے، لیکن اگر ایک لمحہ بھی اس کے اندر ایک ریگریٹ آ جاتا ہے نا، توبہ کا پہلو آ جاتا ہے، اے اللہ میں نے آپ کی بڑی نافرمانی کی ہے، اے اللہ میں پشیمان ہوں، میں ریگریٹ کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، واللہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے جو بھی 60 سال کے جتنے بھی گناہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دے گا، وہ صرف ایک لمحے کی توبہ کی وجہ سے، ایک لمحے کی توبہ کی وجہ سے۔ then what are we waiting for؟ ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اور اتنی زبردست حدیث ہے، آیت ہے، یہ میں سنتا ہوں نا، سبحان اللہ، it really motivates me۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، کہ جو توبہ کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ صرف اس کے گناہ معاف نہیں کرتے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ یہ ہے آپ کا رب، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ تو ہے ہی غفور الرحیم۔ اور یہ اپنے آپ کو نا یہ جو آپ کا مائنڈ سیٹ بنا رہا ہے نا، یہ میڈیا بنا رہا ہے، یہ ٹی وی بنا رہا ہے کہ جی اگر ہم نے کسی کے ساتھ شادی کرنی ہے تو پہلے ہم آپس میں انڈرسٹینڈنگ کر لیں گے، اور وہ انڈرسٹینڈنگ سے کہاں بات پہنچ جاتی ہے۔ اور یہ میں آپ کو ایک ٹرو سٹوری بتاتا ہوں، واقعہ ہے۔ ایک بار ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ گزر رہے تھے، اور ان کا ایک گزر ہوا ایک نوجوان وہاں پہ بیٹھا ہے، اور بالکل ایز ایف کہ وہ ہڈی بنا ہوا ہے، کوئی گوشت نہیں ہے اس کے اوپر، بڑا کمزور سا ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ما شأن ھذا، اس کو کیا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اس کی جو حالت ہوئی ہے نا، عشق کی وجہ سے ہوئی ہے۔ جو عشق کا لفظ ہے نا، یہ ایکچولی عربک کا لفظ ہے، العشق۔ اسکالرز کہتے ہیں، عربک اسکالرز، کہ محبت کے نا مختلف درجات ہوتے ہیں، اور یہ جو لیول ہے نا عشق کا، یہ بندے کو موت تک پہنچا دیتا ہے، بندے کی زندگی اجیرن بنا دیتا ہے۔ اور یہ ہو رہا ہے، بہت سارے آپ کو ایسے لوگ ہو سکتا ہے آپ کے سامنے تو وہ نہ کہیں دے آر ڈپریسڈ، ہو سکتا ہے انہوں نے نہ ان کا کھانے پینے کو دل کر رہا ہوتا ہے، نہ ان کا کسی اور چیز میں دل لگ رہا ہوتا ہے، اور وہ اپنی زندگی سے سمجھتے ہیں یار ہمیں زندگی نہیں چاہیے، وی جسٹ نیڈ دیٹ پرسن، دیٹس اٹ۔ اور اگر اس شخص کی کسی اور کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے یا کچھ اور مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں، وہ سینیریو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بندہ سوسائڈ بھی کمٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اب میری زندگی میں رہنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور یہ بھی ساری یہ جو مائنڈ جو بلڈ اپ ہو رہا ہے نا، یہ موویز کر رہی ہیں، اور گانوں میں یہ چیز آپ کو نظر آنے شروع ہو جاتی ہے کہ صرف تو ہی تو ہے، آئی ڈونٹ نو، دنیا برباد ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، آئی ڈونٹ نو، سیریسلی۔ اور واقعی پھر وہ آپ اس جہان پہ پہنچ جاتے ہیں، واقعی یار آپ ہیرو ہیں اور ایک ہیروئن ہیں اور سین آن ہے، سیریسلی۔ جب ابن عباس کو پتہ چل گیا نا کہ یہ سینیریو ہے، ابن عباس کہا کرتے تھے یستعیذ باللہ العشق، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کرتے تھے عشق سے۔ So who's man enough to say اے اللہ مجھے عشق سے بچا کے رکھے؟ آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ آئی ہوپ کہ آپ دل سے ہی کہہ رہے، کئی لوگ یہ نہ سوچ رہے کہ اب جو اگر ہو چکا ہے دوسرا کیا کریں، پھر بھی پناہ مانگے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے۔ انشاءاللہ with this I'll just wind it up۔ ایک سٹوری ہے، وہ انشاءاللہ میں Q&A میں انشاءاللہ شیئر کر دوں گا، بڑی زبردست سٹوری ہے، اگر کہیں تو میں بھی کر لوں شیئر، کر لوں؟ اچھا، اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ کی پرابلمز کا حل اسلام میں ہے تو مانیں گے؟ مانیں گے نا انشاءاللہ؟
ایک میں آپ کو سٹوری سناتا ہوں, بڑی کمال کی سٹوری ہے. عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ نائٹ پیٹرولنگ کیا کرتے تھے, راتوں کو نا گلیوں میں گھوما کرتے تھے. یہی نہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے, ان کو فکر تھی اپنی رعایا کی, ان کو فکر تھی اپنی اکاؤنٹیبلٹی کی, کہ اے اللہ آپ مجھ سے پوچھ نہ لینا کہ میں نے اپنے جو میرے انڈر لوگ تھے میں نے ان کا خیال رکھا کہ نہیں رکھا. تو ایک بار وہ ایک گھر سے گزرتے ہیں تو ان کو آواز آتی ہے. اب ظاہر بات ہے ویسے تو کنکریٹ کے تو گھر نہیں تھے, تو ایک ماں اور اس کی بیٹی آپس میں نا مشورہ کر رہے ہوتے ہیں, ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. ماں کہتی ہے دے ور پور, وہ بڑے غریب ہوتے ہیں, ان کے پاس مال نہیں ہوتا. تو ماں اپنی جوان بیٹی کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ ایک کام کرو, دودھ میں نا تھوڑا سا پانی ملا دو تاکہ ہمیں پھر ہمیں پیسے زیادہ مل جائیں گے. تو بیٹی کہتی ہے اماں جی آپ کو پتہ ہے امیر المؤمنین نے اس چیز سے منع کیا کہ دھوکہ نہیں کرنا چاہیے, یہ غلط ہوتا ہے, مومن کبھی دوسرے کو دھوکہ نہیں دیتا. تو ماں کہتی ہے کہ یعنی فگریٹو میں آپ کو بتا رہا ہوں, زیادہ مسلمان مت بنو, امیر المؤمنین ہمیں دیکھ تو نہیں نہ رہے, عمر ہمیں دیکھ تو نہیں نہ رہا. تو بیٹی جواب دیتی ہے اور عمر رضی اللہ عنہ سن رہے ہیں ساری باتیں. کہتے ہیں اماں جی اگر عمر امیر المؤمنین ہماری بات نہیں سن رہے تو عمر کا رب ہماری بات ضرور سن رہا ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ اپنے مولا کے ساتھ ہوتے ہیں, اسلم کے ساتھ, یعنی جو ان کے غلام ہوتے ہیں. ان کو کہتے ہیں کہ اس گھر کو نا مارک کر دو نشانی کے طور پہ, اور اسی وقت ہی اپنے گھر میں آتے ہیں, بھی رات کا وقت ہوتا ہے, اپنے بیٹوں کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں تم میں سے کون ہے جو شادی کرنا چاہتا ہے, I just found a perfect spouse for you. تو ان میں سے ان کے بیٹوں کی شادی ہوئی ہوتی, بس ایک ہی بیٹا ہوتا ہے جن کی شادی نہیں ہوتی. ابا جی میں شادی کرنا چاہتا ہوں. امیجن کریں ان کی شادی ہو جاتی ہے, جب فجر کی نماز ہوتی ہے تو نماز پڑھانے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ پروپوزل بھیجتے ہیں اور شادی ہو جاتی ہے. امیجن کہ اس لڑکی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ میرے فادر نے لو عمر رضی اللہ عنہ ہوں گے, کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ نے جج کر لیا تھا کہ اس لڑکی کے اندر تقوی ہے. اور جب کسی شخص کے اندر تقوی آ جائے نا تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, کہ جو بندہ تقوی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس کی نافرمانی سے بچتے ہوئے جب زندگی گزارتا ہے نا, اللہ تعالیٰ ضرور اس کے لیے کوئی وے آؤٹ نکال لیتے ہیں. You just have to believe that. You just have to wait for the right moment. تو اللہ تعالیٰ کی پلاننگ پہ جو ماسٹر پلاننگ ہے اس پہ یقین رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائیں گے. بارک اللہ لی ولکم, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. We at Youth Club strive to convey true message of Islam. آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ اس کار خیر میں شامل ہو جائیے. ہمارے پیٹریون اور بینک ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں مینشنڈ ہے. سپورٹ یوتھ کلب, سپورٹ دعویٰ, و جزاکم اللہ خیرا.